السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل اسد حاضر خدمت ہے۔ پیارے دوستوں، معزز سامعین، ہم بات کر رہے ہیں دین کی کتاب یعنی کہ قرآن حکیم کے بارے میں، اور اس سیریز میں ہم سورہ الفاتحہ میں جو دعا مانگتے ہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی اور ان غلطیوں سے بچنے کی جن کو کر کے ہم اللہ کے خدا نخواستہ غضب کے حقدار ٹھہر جائیں یا بھٹک کے رہ جائیں، ان غلطیوں سے بچنے کی جو دعا مانگتے ہیں اس کا جواب ظاہر قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ تو وہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں جواب جگہ جگہ سے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور یہ بھی جان سکیں کہ کن غلطیوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ہم سورہ آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جواب پڑھتے ہوئے ہم اس کی آیت نمبر 84 اور 85 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، اور دیکھیں کہ ہمارے اندر وہ اگر کرنے کے کام ہے تو ہم کر پا رہے ہیں کہ نہیں، اور اگر بچنا ہے جن غلطیوں سے ہم بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے، اور ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی سیاق اور سباق چل رہا ہے، اہل کتاب سے مخاطب ہے اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے وہ دین دیا تھا، اس میں جو ہدایت جاری کی گئی ہیں، جو حکمت تمہیں سکھائی گئی ہے، جو ایمان تمہیں بتایا گیا ہے، اس پر تمہیں عمل کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ کوئی نئی بات تم سے نہیں کی جا رہی، یہ وہی دین ہے جو تمہارے باپ ابراہیم نے تمہیں دیا تھا، اور اس سے پہلے یہ وہی دین ہے جو آدم سے ابراہیم تک پہنچا تھا، ہوتے ہوئے سارے نبی اور رسولوں کے سلسلے میں ابراہیم کے بعد اب اس کی اولادوں میں یہ دین جاری کیا ہے۔ جو بھی نبی اور رسول آئے ابراہیم علیہ السلام ان کی اولادوں میں سے آئے، یہ وہی دین ہے، کوئی نیا دین ہم نے اپنے اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں نہیں دیا ہے، اس لیے تم اس دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہو۔ ہم تو اس دین کو، ہمارا آخری نبی اور رسول تو اس دین کو اس کی اب اصلی اور صحیح شکل میں تمہیں بھی سمجھا رہا ہے اور سب کو سمجھا رہا ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے دین اب اسی طرح چلنا ہے۔ اس کو ٹکڑے ٹکڑے مت کرنا، اس کے الگ الگ نام مت رکھ لینا۔ دین ابراہیمی کے جو فرقے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، ان میں انہی کی اولادوں میں سے قریش تھے، اور اسی دین کے فرقے تھے دین ابراہیم کی فرقے، جنہوں نے اپنے نام الگ رکھ لیے تھے اور کہتے تھے کہ اب جب تک ہم جیسے نہیں بنو گے کامیابی نہیں مل سکتی، جنت میں نہیں پہنچ سکتے۔ وہ تھے یہود اور نصارہ۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ واقعتاً ہم یہ جان رہے ہیں کہ دین الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، دین میں فرقے نہیں بنائے جا سکتے۔ مسلک، فقہ اور فرقوں میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ ہم کچھ نشستوں پہلے جان چکے ہیں۔ میں نے وضاحت اسی لیے کی تھی کہ آگے یہ آیات آنے والی ہیں تو ہم سمجھ جائیں کہ مسلک اور فقہ بات یہاں تک ٹھیک رہتی ہے، آپ بات کس طرح سمجھ رہے ہیں، کیا طریقہ کار ہے بات سمجھنے کا، دوسرے کی بات سننے کو آپ تیار رہتے ہیں، اپنی غلطی کی تصحیح کرنے کے لیے آپ تیار رہتے ہیں، یہاں تک معاملہ مسلک اور فقہ رہتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کوئی بھی انسانی کام اب اٹل ہو گیا، جو ہم نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، جو ہمارے جیسے نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، جو ہمارے بڑوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، تم غلط، تمہارے جیسے غلط اور تمہارے بڑے بھی غلط، بغیر کسی دلیل کے، جبکہ دلیل قرآن اور سنت کی صورت میں موجود ہے، اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ یہی مضمون چل رہا ہے کہ پہلے بھی فرقے بن گئے تھے، آج بھی اگر فرقے بنیں گے تو پھر اللہ نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا ہے وہی ہمیں سیکھنا چاہیے، ویسی غلطیوں کو سدھارنا چاہیے۔ تو فرما رہے ہیں، اے ہمارے نبی ان سے کہہ دیجئے ہم تو ایمان لے آئے ہیں کس پر؟ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے ہمارے اس نبی پر، اور اللہ نے جو دیا تھا ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، ان کے بعد آنے والے انبیاء کے سلسلے کو، اور جو انہوں نے دیا تھا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہدایت تھی۔ یہ وہی دین ہے، وہی ہدایت ہے، سارے نام گنوا کے بتایا ہے کہ یہی دین اب ہم نے دے دیا ہے اپنے آخری نبی کو، اس کی صحیح شکل میں، ہر غلطی سے پاک کر کے۔ اور ہم تو اللہ کے کسی نبی میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ ہم فلاں نبی کو مانیں گے یا فلاں نبی کو نہیں مانیں گے، ہمارا تو دین ہمیں یہ
صحیح معنوں میں دین ابراہیم ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے کہ سارے انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء تھے، سارے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ یہ وہی ہدایت ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام سے دینا شروع کی اور یہ آخری شکل میں اب جاری کی جا رہی ہے۔ دین کوئی بدلا نہیں ہے، اللہ نے وہی دین دیا تھا پہلے نبی کو جو آخری نبی کے ذریعے اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اس دین کیا حلیہ تم بگاڑ رہے ہو، ہمارا نبی تو اس کو صحیح صورت میں جاری کر رہا ہے۔ ہم ان سب کو مانتے ہیں، اس نبی پہ بھی ایمان لا رہے ہیں، پچھلے تمام انبیاء پہ ایمان لا رہے ہیں، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم کسی نبی کسی رسول میں فرق نہیں کرتے، ہم سب پہ برابر کا ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں اللہ نے کہہ دیا میرا آخری نبی اب دین تمہیں صحیح طرح جاری کرے گا، تو اب یہی دین انہی کی مہر کے ساتھ جاری ہونا ہے۔ لہٰذا یہ تو ہمارا طریقہ کار ہے، یہ تو ہماری صراط مستقیم ہے۔ سورہ البقرہ کی آخری آیت بھی آپ کو اگر یاد ہو دوبارہ ملاحظہ کیجئے، یہی مضمون تھا کہ جی یہود اور نصارہ تم نے یہ تفریق کی ہے کہ ہم فلاں نبی اور رسول کو مانیں گے اور فلاں کو نہیں مانیں گے۔ جو صحیح مسلمان ہے وہ کبھی یہ نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے یہ وہی دین ہے جو سارے انبیاء جو دین لے کر آئے تھے، یعنی کہ توحید کا دین، یعنی کہ اللہ کی ہدایت پہ عمل کرنے کا دین اور آخرت پہ یقین رکھنے کا دین۔ یہی تین باتیں اللہ کا ہر نبی انہی کی منادی کرتا ہے، اور آخری نبی بھی یہی منادی کر رہے ہیں اپنی مکمل اور تکمیل شدہ صورت میں۔ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو لے کر آئے گا اس پہ چلے گا، وَمَن يَبْتَغِي غیر الاسلامی دینا، کوئی بھی دین اب اس دین اسلام کے علاوہ اگر ہے فَمَن يُقْبِلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے میں رہنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے فرقوں کو سنا رہا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم نے کہیں دین اسلام کے علاوہ کوئی دین تو بنا نہیں رکھا، کوئی اور نام تو ہم نے نہیں اپنے لیے پسند کر لیا ہے اور اس کی تعویل ہم جو بھی کرتے ہوں کہ نہیں یہ اس لیے رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کے تمام انبیاء وہ کیا دین دے کر گئے تھے؟ اللہ کا دیا ہوا دین، یعنی کہ دین اسلام، نہ اس کا نام اس سے کم کچھ نہ اس کے بعد کچھ۔ آپ اگر مسلک کا تعارف بھی کرا رہے ہیں تو وہ آپ اپنی علمی طریقہ کار کو صرف متعارف کروا رہے ہیں کہ ہم بات کو سمجھتے اس طرح، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نہ ہی وہ ہمارے دین کے نام ہے، نہ ہی وہ اس دین کے دیے ہوئے نام ہے، نہ ہی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نام ہے۔ یہ ہماری اپنے پیدا کیے ہوئے چیزیں ہیں۔ ان میں اگر آپ دیواریں اٹھا دیں گے، کھینچ دیں گے کہ اب یہی نام یہی طریقہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے قرآن کی موجودگی میں، سنت کی موجودگی میں، تو پھر اس کو کہتے ہیں فرقہ بنانا، دین میں الگ الگ نام رکھ لینا۔ یہی غلطیاں یہود اور نصارہ سے ہوئی تھیں۔ پھر اللہ، آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے غضب کے اقدار بن گئے، یہ بھٹک کے رہ گئے، اللہ ہمیں ان غلطیوں سے بچائے۔ آج بھی دین اپنی 100% شکل میں موجود ہے، یعنی کہ ہم ریفر کر سکتے ہیں، ہم دوبارہ چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں غلطی تو نہیں ہو گئی، ہم نے کوئی کام غلط تو نہیں کر لیا۔ کیسے؟ اس کا علم قرآن حکیم میں موجود ہے، بالکل 100% محفوظ طریقے سے۔ آج بھی اپنے سارے علم کو، ساری ایمانیات کو، ساری اخلاقیات کو، سارے عقائد کو جو ہم رکھتے ہیں قرآن کے سامنے پیش کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم کیا بات ٹھیک سمجھے ہیں یا نہیں۔ یہ دلیل نہیں چل سکتی کہ ہمارے بڑوں نے ایک بات کہہ دی ہے وہی چلے گی، کیونکہ کیا 1200 سال سے 1400 سال سے بات غلط سمجھی جا رہی ہے؟ پورا قرآن کا ہر صفحہ جب بھی پچھلے انبیاء کی باتیں آپ کو بتاتا ہے، یہی بتاتا ہے کہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اے شخص جو تو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، تیرے کہنے سے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں کہ ہمارے آباء و اجداد غلط ہے اور تو مجھے صحیح آ کے بات بتا رہا ہے۔ جی ہاں، قرآن ہی سے ہمیں صحیح بات پتہ چل سکتی ہے، اور عمل کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے۔ دونوں چیزیں، قرآن بھی اور سنت بھی، اللہ نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے جاری کروا دی ہیں رہتی دنیا تک۔ دین کا واحد سورس، دین کی واحد سورس، دین کا واحد ماخذ ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی اور رسول۔ انہوں نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، قرآن اور ان کا سکھایا ہوا، ان کا جاری کیا ہوا دینی عمل، جس کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے رجوع کرنے کی، اپنا دین اسلام سمجھنے کی، اسلام کو اپنا دین بنانے کی، اپنے آپ کو مسلمان کی حیثیت سے تعارف کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خود بھی ان باتوں کو سمجھیں، قرآن سے اپنا رابطہ رکھیں، اپنی آئندہ نسل کو بھی اس سے جوڑیں، تاکہ ہم اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی کسی بھی غلطی سے، کسی بھی غلط عقیدے سے محفوظ رہ سکیں۔ دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔